نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول لأهل الجنة یا اہل الجنة فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر كله في يديك فيقول هل رضيت فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا متفق عليه۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جنت والیاں کو فرمائے گا اے جنتیو، اللہ تبارک و تعالی جنتیاں نو آواز دے گا، بلائے گا، فرمائے گا اے جنتیو، تے جنتی آخر کے لبیک ربنا، یا رب اسی حاضر، یا رب اسی حاضر ہاں، اسی تیرے ہی بندے ہاں اور ساری خیر تیرے ہی ہاتھ دے اندر ہے۔ فرمائے گا کیا تسی خوش ہو گئے ہو؟ کیا فرمائے گا تانوں جنت دیتی ہے، کیا تسی خوش ہو گئے ہو؟ عرض کریں گے اسی کیوں نہ خوش ہوئیے یا رب، تو سانوں وہ دیتا ہے جو اپنی مخلوق وچوں کسے نوں نہیں دیتا، تو سانوں جنت دیتی ہے، سانوں ساریاں نوں وہ دیتا ہے جڑا اپنی مخلوق دے وچوں کسے نوں نہیں دیتا۔ تے فرمائے گا کیا تانوں اس تو بھی اعلیٰ افضل نعمت نہ دیا؟ رب ارشاد فرمائے گا کیا اس تو بھی اعلیٰ افضل نعمت نہ دیا؟ سوال کریں گے یا رب اس تو بھی افضل کوئی چیز ہے؟ یا رب اس تو بھی اعلیٰ کوئی چیز ہے؟ جنت لب گئی ہے، سب تو افضل چیز ہے، دوزخ اس تو ادنا چیز ہے، وہ عذاب والی جگہ ہے، کیونکہ قیامت تو بعد حساب و کتاب تو بعد یا جنتی جنت کے اندر جان گئی یا دوست کے دوزخ کے اندر جان گئی۔ فرمایا یہ اعلیٰ چیز سے سب لب گئی ہے، سب تو افضل چیز سے سب لب گئی ہے، کیا اس تو بھی زیادہ کوئی افضل چیز ہے؟ رب فرمائے گا تانوں اپنی رضا تواڈے اوتے اپنی رضا نہ نازل کر دے، تواڈے اوتے اپنی رضا نہ نازل کر دیا کہ اس تو بعد تواڈے اوتے کدی ناراض نہیں ہو، میں تواڈے اوتے اپنی رضا نہ نازل کر دیا، میں تواڈے اوتے ہمیشہ ہمیشہ واسطے راضی نہ ہو جاواں، پھر کدی بھی دوبارہ تواڈے اوتے ناراض نہیں۔ میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام، رب دی رضا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر حاصل ہو جاوے نا، انسان دنیا دے اندر بھی، قبر دے اندر بھی، حشر دے اندر بھی انہاں ساریاں تکلیفاں اور عذاب تو محفوظ ہے۔ اگر دنیا دے اندر رب دی رضا حاصل ہو تے قبر دے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں، اگرچہ اپنے پرائے سارے سلیپا پا کے مٹی پا کے آ جان گے، ظاہری طور دے اوتے انیری قبر ہوے گی، لیکن حقیقت دے اندر بہت ہی زیادہ وسیع، حد نگاہ وسیع اور کھلی اور روشن قبر ہوے گی اس شخص کی جنہیں دنیا دے اندر رب نو راضی کر رب دے رسول نو راضی کر رب دا رسول کس طرح راضی ہو؟ گل یہ کہ رب اور اس کا رسول کس طرح راضی ہو؟ دنیا دے اندر اگر کسی شخص کو راضی کرنا ہوئے نا، اس کا قرب حاصل کرنا پڑتا، اس کی خدمت کرنی پڑتی۔ کسی کا دنیا دے اندر رہتے ہوئے کسی دی رضا مقصود ہوئے نا، اس کی چوکی بندہ خدمت کرتا ہے، اس کے نال اٹھتا بہتا ہے، جنہ ہو سکے اس کے نال تعاون کرتا ہے، وہ بندہ آتا ہے یار میری واہ خدمت کرتا ہے، میں اس کے اتنے راضی۔ تے رب نو کس طرح راضی کرنا ہے؟ رب نو اس طرح راضی کرنا ہے جو رب نے حکم دیتا ہے اس کے اوپر عمل کرو، جیڑیاں رب نے حداں مقرر کیتیاں نے کہ اس تو اگے نہیں جانا، اوتھے رک جاؤ، اوتھے رک جاؤ، جیڑا رب نے حکم دیتا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ نیکیاں والا پلڑا تہاڈا بھاری ہونا چاہیے، گناہاں والا پلڑا بالکل خالی ہونا چاہیے۔
سمجھ جاؤ کہ رب راضی ہے۔ اور دوسرا اس چیز نو سمجھن کا کیا طریقہ ہے، کیا رب میرے اتنے راضی ہے یا میرے اتنے ناراض ہے؟ انسان نو اپنا محاسبہ کرنا ہے، سوچنا ہے کیا میرے اتنے میرا رب راضی ہے یا میرے اتنے میرا رب ناراض ہے۔ علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں تو اپنے کو پوچھ دے تو رب دے اتنے راضی ہے تے سمجھ لے رب تیرے اتنے راضی ہے۔ تو اپنے آپ کو پوچھ دے، اپنے اندر والے کو پوچھ دے، اگر تینوں کدی بھی رب دے نال شکایت نہیں ہوئی، رب سردی دے ہے تے پھر بھی کوئی شکایت نہیں ہے، رب گرمی دے ہے تے پھر بھی کوئی شکایت نہیں ہے، رب نے تھوڑا رزق دیتے تے پھر بھی کوئی شکایت نہیں ہے، رب نے چوکھا دے چڑھیا ہے تے پھر بھی کوئی شکایت نہیں ہے، رب نے تکلیف دے دیتی ہے تے پھر بھی کوئی شکایت نہیں ہے، اگر تو ہر حال دے اندر رب دے اوتے راضی ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جڑے رب تے راضی نے تے رب انہاں تے راضی۔ اپنے اندر بیٹھ کے پوچھو، اپنے اندر والے کو پوچھو تسی رب دے اوتے راضی ہو، تے سمجھ دو تہاڈا رب تہاڈے اوتے راضی ہے۔ اگر تانوں کدی کدی خیال آتا ہے انج کیوں ہوندا پیا ہے، انج نہیں سی ہونا چاہیے، یہ میرے واسطے بہتر نہیں، رب بہتر جانتا ہے کہ میرے کہڑے بندے واسطے کی کچھ بہتر ہے اور کوئی کچھ بہتر نہیں۔ آج یاد اکالی صلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھوا دو، قلب غصہ نہیں ہے، جنتی جنت کے اندر چلے جاؤ، اتنے میرا رب ارشاد فرمائے گا اس نعمت کو بڑی نعمت نہ جنت تو ود کے، یا رب جنت تو ود کے بھی کوئی نعمت ہے؟ میرا رب ارشاد فرمائے گا ہاں میری رضا، اگر میری رضا حاصل ہو جاوے نا پھر دنیا بھی جنت ہے، قبر بھی جنت ہے، محشر دے میدان کے اندر کسی دا گھٹنیا تک، کسی دا ناک تک، کسی دا گھوڑیا تک، کسی دا کنا تک پسینہ ہوئے گا، انہوں کوئی فکر ہی نہیں ہوئے گی، کیوں؟ رب راضی ہے، رب راضی ہوئے گا۔ لہٰذا سب بھی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دیا تو سمجھ جاؤ کہ دنیا بھی سونی بن گئی ہے، قبر بھی سونی بن گئی ہے، اور آخرت کی منازل جنہیں دینا وہ بھی آسان ہو گئی ہے۔ دعائے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔